آپ کے سامنے میں ایک ایسی دل دہلا دینے والی داستان لے کے آیا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس زمانے میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ داستان ایک ایسے عورت کی ہے جو اپنے آدمی سے چھپ کر کے ایک دوسرے مرد سے ملا کرتی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ سن کر آپ شاکڈ ہو جائیں گے۔ بھارت کے اتر پردیش میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام جمال تھا، وہ کام کے سلسلے میں 2 بار بامبے آ چکا تھا۔ ایسے گھر میں رہتا تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی 10x10 تھی، اور اتنے سے روم میں 4 دیگر افراد مختلف گاؤں سے آ کے کام کے سلسلے میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ گھر کا کرایہ اور لائٹ کا بل 5 میں برابر آتا تھا، جس کی وجہ سے 5 کا بڑے آرام سے گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے ایک شخص جس کا نام جمال تھا، وہ بمبئی کے اندر دھراوی کے گلی سڑک اور مختلف علاقوں میں بھجے سینگ اور چنے بیچا کرتا تھا۔ وہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، وہی اس کا کام تھا۔ کبھی 200 کما لیتا تو کبھی 500، اسی طرح وہ اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ لیکن وہ اتنے پیسوں میں بھی گھر کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ والد کے لیے ہوئے قرض کو ادا کرنے میں اس کی کمائی کی آدھی رقم خرچ ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ بیاج جیسے حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے مدد مانگی، لیکن کوئی رشتہ دار اس کے مدد کے واسطے آگے نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی دوست سے ادھار لے کے انہیں وقت دے کے باپ کے قرضے چکاتا گیا اور اسی طرح اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہوئے گزار رہا تھا۔ ایک دن ایسا بھی اس کی زندگی میں آیا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ لگا دیا تھا، جس کی خبر جمال کو ملی تو وہ بڑا خوش ہوا۔ جس جگہ رشتہ لگا تھا جمال کا، وہ لڑکی بہت خوبصورت، گورا رنگ، پیاری آنکھیں، سنہرے بال اور ایک کشش جیسی چمک تھی اس کے چہرے میں۔ جمال نے جب لڑکی کی فوٹو کو دیکھا تو اس نے حسن دیکھ کر ہاں کر دیا شادی کے لیے۔ اور لڑکی غریب گھر کی تھی، لیکن عزت دار گھر سے تعلق تھا، اس کا غیرت مند باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ تو جمال جن افراد کے ساتھ رہتا تھا ان کو یہ خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے گاؤں جا رہا ہوں۔ اس کے دوست جو اب بھائی جیسے ہو گئے تھے، ساتھ رہتے رہتے وہ اس کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ خیر شادی کی تیاریاں ہو گئی، شادی بھی ہو گئی جمال کی۔ لیکن جب جمال نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو نکاح کے بعد پہلی رات ایک عجیب سا مسئلہ ہوا جمال کے ساتھ۔ جی ہاں، شادی کی پہلی رات لڑکی کمرے میں انتظار کر رہی تھی اپنے شوہر یعنی کہ جمال کا۔ جمال آیا اور بیوی کے پاس بیٹھا، باتیں کرتے ہوئے ہی ایسی نیند آئی کہ وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہ پلنگ کے ایک طرف نیچے زمین پر پڑا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ رات میں پلنگ پر بیٹھا بیوی سے بات کر رہا تھا اور اچانک سے وہ نیچے کیسے پڑا ہوا ملا، لیکن اسے لگا شاید نیند میں گر گیا ہوگا۔ اس رات کے حوالے سے اپنی بیوی سے بھی نہیں پوچھتا کہ کل رات ان دونوں کے درمیان میں کچھ ہوا تھا یا نہیں۔ جمال کچھ دنوں بعد پھر سے بمبئی شہر میں کمانے کے لیے چلا آتا ہے، اور اس بار وہ نئے کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے ترقی بھی حاصل ہوتی ہے، اور محنت کرتے کرتے کچھ ہی سالوں میں وہ امیر بن جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان جمال کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بیچ میں جتنے بار بھی وہ گاؤں گیا اپنی بیوی کے ساتھ رہا، اکثر اس کی بیوی کے بچے پیٹ میں ہی خراب ہو جایا کرتے تھے۔ تو جمال اس چیز کو لے کے بڑی فکر کرتا تھا، کیا ماجرا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو جمال نے سوچا کہ کیوں نہ بیوی کو بھی بامبے شہر میں بلا لوں اور ساتھ میں رکھ کر اس کی بیماری کا علاج کروا دوں۔ تو ایسا ہی کرتا ہے۔ پیسے ہونے کی وجہ سے وہ بینرا کے ایک بلڈنگ کے اندر بہت پیارا سا مکان خریدتا ہے۔ مکان کے اندر ہر ضرورت کا سامان لا کے رکھ دیتا ہے۔ CCTV کیمرہ بھی باہر کی طرف لگوا دیتا ہے تاکہ کبھی کوئی نقصان نہ ہو جائے اس کی بیوی کو کسی وجہ سے۔ اور کام پر جاتے وقت اپنی بیوی کو کچھ واضح نصیحت کر کر وہ کام پہ چلا جاتا ہے۔ جمال اپنی بیوی کے حق میں نہایت ہی مخلص تھا۔ بھلے سے وہ کتنا بھی امیر ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی غربت کے وقت کو کبھی بھولا نہیں تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا اور محتاج لوگوں کے لیے دریا دل تھا۔ اس سے جو بن سکتا تھا وہ لوگوں کے لیے کر دیا کرتا تھا۔ اتنا نیک دل اور اچھے اخلاق والا شخص تھا کہ جس کی وجہ سے نہ کوئی اس کا دشمن تھا، نہ کوئی اس سے حسد رکھتا تھا۔ سب کے ساتھ جمال اچھے سے پیش آیا کرتا تھا۔ لیکن جمال کے ساتھ ایک ایسی انہونی ہونے والی تھی جس کی خبر خود جمال کو بھی نہیں تھی کہ اس کے پیٹھ پیچھے اتنا بڑا فریب ہو رہا ہے۔